جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے ہمارے ہاں بہت سارے جملے بولے جاتے ہیں ایک کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے. آپ اس کانٹیکسٹ سے ان جملوں کو اٹھا کر اس سے جب قانون اخذ کریں گے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا اسی جملے کو آپ لے لیں, اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس کو اگر میں ایک سادہ انداز میں کسی مسلمان کے سامنے پیش کروں اور میں اس کو یہ کہوں کہ دیکھو اسلام کا مقصد ہے تزکیہ, پاکیزگی, تمہاری پیوریفیکیشن, وہ تمہیں آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے, اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے, دنیا ایک امتحان ہے, اس امتحان میں جو تمہیں سوالات پیش آئیں گے جن کا تعلق آخرت کی نجات سے ہوگا یا جو دین کا مقصد ہے اس سے ہوگا, جس میں وہ تمہیں پیوریفائی کرنا چاہتا ہے, تو بے فکر رہو. یہ نہیں ہوگا کہ دین تمہارا ہاتھ چھوڑ کے تمہیں الٹپ کسی پگڈنڈیوں پہ گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے گا, نہیں, بلکہ اس نے بڑے رہنما, بڑے واضح اصول دیے ہیں اور اس معاملے میں وہ ایک مکمل ضابطہ رکھتا ہے, اس کے اندر ایک پورا لائف کنڈکٹ بیان ہو گیا ہے, تمہیں وہ کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اب اس طرح سے اگر میں بات کروں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ دین کے بالکل عین مطابق ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں, حدیثوں کا مطالعہ کریں, سب کچھ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نیکی اور بدی, اخلاقی اور بد اخلاقی میں ایک سیدھا راہ تمہیں دیتا ہے, ایک پورا کا پورا کوڈ دیتا ہے, ایک شریعت دیتا ہے, قانون دیتا ہے. جن معاملات میں تمہیں اضطراب تھا اس کے اندر فیصلہ کن جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے حلال بین ہے, حرام بین ہے, بینہم مشتبہات ہیں. اس کے اندر کہیں پر کوئی شبہ تھا تو اس نے شریعت اور قانون بھی دیا. لیکن آپ اس سے آگے بڑھ کے اسی جملے کو ایک دوسری کونوٹیشن میں استعمال کریں, اور وہ یہ ہو کہ دنیا کے اندر میں جیتا ہوں, جینے کے بہت سارے تقاضے ہیں. مثلا مجھے ایک ہیلتھ سسٹم چاہیے, مجھے ایک ٹیکسیشن کا نظام چاہیے, مجھے ایک اکنامک سسٹم چاہیے, مجھے ایک پولیٹیکل سیٹ اپ چاہیے, مجھے اپنی زندگی کے اندر ایک پورا کا پورا قانون اور پینل لا اور کورٹ کا سسٹم چاہیے. تو اس کے مقابلے میں اب آپ یہ جملہ کہیں کہ اسلام تو جی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, زندگی کے ہر شعبے میں جو کچھ آپ کو سسٹم ریکوائرڈ ہے وہ دیتا ہے, تو یہ جملہ سر تسر غلط ہوگا. دین نے یہ دعویٰ کہیں بھی نہیں کیا, بلکہ دین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آپ کو اخلاقی اصولی تعلیمات دیتا ہے, اور وہ اصولی تعلیمات اخلاق پر مبنی ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل غلط ہو جائے گا. اور غلط کیسے ہوگا؟ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹیکسیشن کے لاس, میں آپ کے سامنے رکھوں گا پولیٹیکل سائنس کی پوری کتابیں, اور آپ اس کے جواب میں لا کر میرے سامنے کچھ 2-4 آیتیں رکھیں گے, 1-2 حدیثیں رکھیں گے, کچھ صحابہ کے آثار رکھیں گے, اور اس کے نتیجے میں ایک منطقی طور پر مرتب کی بھی فکر رکھ دیں گے, اور آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کا پولیٹیکل سسٹم. یہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. اسلام نے کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں دیا, اسلام نے کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیا. اسلام نے پرنسپلز دیے ہیں, اسلام نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے. مثال سے سمجھ لیتے ہیں اس بات کو. آپ دیکھیں پولیٹیکل شریعہ ہے یا پالیٹکس کے معاملے میں جو دین کا قانون ہے, آپ اس کو پڑھیں قرآن مجید میں, چند باتیں اصل الاصول کے طور پہ قرآن نے بتائی, اور وہ کیا ہیں؟ موریلٹی پہ مبنی باتیں. اللہ کی اطاعت کرو, پیغمبر کی اطاعت کرو, اور اولو الامر منکم, جن کو تمہارا رہنما مقتدی بنا دیا گیا ہے, ان کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے. یہ ایک اخلاقی اصول کی طرف نشاندہی کی ہے, اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں, اور میں نے ان کی اس حیثیت کو ماننا ہے. وہ غلط بھی ہوں گے تو ماننا ہے, اختلاف بھی کرنا ہے. اب یہاں کیا بیان کیا دین نے؟ اصول, پرنسپل, پروٹوکول. آگے بڑھیے. دین نے کہ آپ بہت اچھے مسلمان ہیں, آپ بالکل بھی اسلام کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے, اور آپ اس پہ ڈیبیٹ چاہتے ہیں. کب؟ سال تو ہو گیا میں نے آپ کو انویٹیشن بھیجی ہوئی ہے. اب تو مجھے آپ کے گروپ کے لوگ بھی مجھے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ پرائیویٹلی ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن پبلکلی ان کا دفاع نہیں کرتے. وائی؟ I'm very sure جو دین کی انٹرپریٹیشن آپ نے کی ہے آپ کو اس پہ فخر ہوگا. I'm very sure کہ میں اور آپ بہشت مسلمان ایک دوسرے سے بہتر بھی نہیں ہیں, کم تر بھی نہیں ہیں, لیکن اگر مجھے آپ کی انٹرپریٹیشن سے اختلاف ہے تو وہ دین کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہے. I'm very sure کہ دین کے اصولوں کو آپ بھی سمجھتے ہیں, تو کیوں نہ پھر ہم پبلک میں ایک ڈیبیٹ کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ویڈیوز میں کہیں کہ نہیں ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن جب آپ کو انویٹیشن دی جائے, جب آپ سے کوئی بندہ بات کرے تو آگے سے آپ نہ کر دیں. مفتی یاسر صاحب کو بھی آپ نے گول مول سا جواب دے کے ان کو بھی ٹرخا دیا. مجھے تو خیر آپ نے ٹویٹر پہ بلاک کیا ہوا ہے کیونکہ پتہ نہیں آپ کی شان میں کیا گستاخی ہوئی تھی. تو ڈیبیٹ کرنی ہے, name the time, name the place, you will find me waiting. Let's move on, shall we? ڈاکٹر صاحب نے سورہ کافرون میں دیکھا کہ لفظ عبادت بار بار آ رہا ہے, تو انہوں نے سوچا کہ اینڈ میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرا دین میرے لیے, دیر فور دین کا مطلب عبادت ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اپنی ریسرچ کی اور بار بار یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں, تو تھوڑی سی اگر ریسرچ کر لیتے کہ یہ صورت نازل ہی کیوں ہوئی تھی تو میرے خیال میں عوام کے باقی 30 منٹ بچ جاتے.
سورہ کافرون اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار مکہ بار بار آفرز کرتے تھے سسٹمز کو مکس کرنے کی. کبھی وہ عورتوں کی پیشکش کرتے تھے, کبھی پیسے کی, کہ کسی طرح سے بھی آپ ہمارے سسٹم کو برا نہ کہیں. حتیٰ کہ دارالندوہ میں انہوں نے سیٹ بھی آفر کر دی تھی کہ 1 سال آپ کا سسٹم 1 سال ہمارا سسٹم. لیکن اللہ نے یہ آیات نازل کر کے ونس اینڈ فار آل ایک شٹ اپ کال دے دی کہ حق کے ساتھ باطل کو مکس نہیں کیا جا سکتا. therefore تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو اس میں جو لفظ عبادت ہے, وہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اس کے سسٹم کو بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پرابلم, جو کفار تھے ان کا پرابلم یہ نہیں تھا کہ وہ صرف عبادت کی بات کر رہے تھے, نمازوں کی بات کر رہے تھے, اور باقی عبادات تو آئی بھی نہیں تھی جو بعد میں بہت سی آئی ہیں, جو جیسے حج کا فریضہ ہے, روزے اینڈ سو فورتھ. پرابلم یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوشل سٹرکچر کے بارے میں جو بات کرتے تھے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. یعنی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ وہ قبائل جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں وہ غلط ہے. یہ جو تم لوگوں نے آزاد آدمیوں کو پکڑ کے غلام بنا لیتے ہو یہ غلط ہے. طاقتور ہمیشہ طاقتور سے زیادہ طاقتور ہوتا رہتا ہے, جو پیسہ ہوا طبقہ ہے اس کو اوپر آنے کی کوئی صورتحال نہیں بنتی, یہ غلط ہے. عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے, یہ غلط ہے. یہ سارے کا سارا ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے, ایک دین کی بات ہو رہی ہے, صرف عبادات کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن چلیں اگر ڈاکٹر صاحب سے یہ ان کے صرف نظر ہو گیا تو کم سے کم یہ دیکھ لیتے کہ قرآن میں یہ لفظ استعمال کتنی بار ہوا ہے. ان سے شاید ان کو کلیئرٹی مل جاتی کہ دین کا مطلب صرف عبادت نہیں ہوا کرتا ہے, بلکہ عبادت تو دین میں اس کا ایک ٹائٹل ہے کہ اب ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اب اس کے سسٹم کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں لفظ دین مختلف مفاہیم کے ساتھ 101 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر کچھ ہی آیات کو دیکھ لیتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہاں پہ عام طور پہ دین سے مراد سسٹم ہے, اور پرٹیکولرلی اس صورت میں تو دین کا ڈیفینیٹلی مطلب سسٹم ہے. یعنی قرآن میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, تو وہاں پہ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نمازوں میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یا جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دین کے معاملے میں تمہاری مدد طلب کی ہے تو تم مدد کرو, اللہ سوائے اس کے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف کہا جا رہا ہے جسے تم نے عہد و پیمان کیا, تو وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو مل کے اور دوسروں کے خلاف عبادت نہ کرو اگر انہوں نے عہد و پیمان کیا ہوا ہے. I'm not entirely sure کہ ڈاکٹر صاحب کیوں اتنے بھولے بالے آدمی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ریسرچ کے لیے اویلیبل ہیں ان کو ریسرچ کیے بغیر وہ تب آزمائی شروع کر دیتے ہیں اسلام پہ. خیر آگے بڑھتے ہیں.